बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लाहौर में होने वाले कत्ल के हवाले से, सहाफ़ी हसनैन शाह के होने वाले, हमारे कॉलीग के होने वाले मर्डर के हवाले से। आज के इस प्रोग्राम में इस इंतहाई अफसोसनाक काबिल मज़म्मत वाक़े को मौज़ूए बहस लेके आएंगे और इंतहाई दुख दर्द और गम के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपने कॉलीग, अपने कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर, लाहौर ब्यूरो के क्राइम रिपोर्टर जो है, उनके कत्ल के हवाले से आज मैं आपके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज का ये अंधोनाक वाकया जो था, ये कैसे पेश आया, ये क्यों पेश आया। ऐसे और कितने वाकयात हैं जो दीगर सहाफ़ियों के साथ पेश आते रहे हैं इसी हुकूमत में, इससे पिछली हुकूमतों में, और इसमें अभी तक की जो है वो कार्रवाई है क्या। हसनैन शाह लाहौर में कैपिटल टीवी में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से काम जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से कर रहे थे और बड़े अच्छे रिपोर्टर्स जो है वो तसव्वुर किए जाते थे, क्राइम के ऊपर खबरें देते थे। और आज लाहौर डेविस रोड पे, बिल्कुल लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो खुद एक क्राइम की भीड़ चढ़ गए और वो खुद एक खबर बन गए। आज हम मौज़ूए बहस लेके आएंगे इस सारे वाक़े को, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर हैं मुस्तनसर फिरोज साहब। वेलकम टू द शो मुस्तनसर साहब। मुस्तनसर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आज का वाकया है, आप वहां पर क्राइम सीन पर मौजूद थे और अभी तक की ऑपरेशंस के हवाले से और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। हमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अभी तक आप लोगों ने इस सारे वाकये के हवाले से क्या कार्रवाई की है, क्या लेटेस्ट, क्या है, डेवलपमेंट क्या है अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि बड़ा अफसोसनाक एक सान्या है। स्नैन एक बड़ा ही प्रोफेशनल, बड़े हमारे पुराने साथी थे। अल्लाह ताला उनके मकसद करे, दर्जात बुलंद करे। ये इंसिडेंट जो ही हमें रिपोर्ट हुआ तो मैं और ये सब ऑपरेशन, ये इन्वेस्टिगेशन, हमने खुद क्राइम सीन विजिट किया है। वहाँ पे मौके से कुछ शवाहिद हमें मिले हैं। ये बड़ा, मेरी दानिश में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ये टारगेट किलिंग का एक वाकया था जिसमें स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया गया। कुछ ऐसा एविडेंस हमारे पास है कि जिससे हमें पता चला है कि शायद उनको कुछ फासले से चेंज किया गया। फर्दर हम डिटेल जो है वो इस सिलसिले में एक्वायर कर रहे हैं। मेरी उनके घर, उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई। वी जस्ट वांटेड टू नो कि कोई ऐसे इमिनेंट कोई थ्रेट या कोई ऐसा इशू तो नहीं था, तो उनकी इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब नेचुरली वी आर वर्किंग ऑन द लीड दैट वी हैव, और बाकी जो फोरेंसिक टीम्स है हमारी, हमारा सेफ सिटी का यहाँ पे अच्छा सेटअप है, हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। मैं खुद इस वक्त सेफ सिटी में ही मौजूद हूँ। हम इंशाल्लाह ताला तमाम अपने वसाइल को बरूरकार ला के जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है उनको बहुत जल्द। लेकिन ये देखें, मेरी यार सुने, मुझे ये बताएं आप मुस्तनसर साहब, अब आप माशाल्लाह एसएसपी हैं और आपने बड़े करीब से ऐसे वाकयात कई हैं जो देखे होंगे। मुझे ये बताइए कि ये इतनी दीदा दिलेरी की क्या वजह है कि इतनी मशहूर शाहराह है वहाँ पे, सेफ सिटी के इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेटली और भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। फिर इसके अलावा प्रेस क्लब है, बिजी है, हाई सिक्योरिटी जोन है यहाँ पे, साथ ही जो है वो अमरीकी कौंसल खाना मौजूद है, गवर्नर हाउस का अकब है और हसास इदारे हैं यहाँ पे। तो इतनी दीदा दिलेरी के आप भरे बाजार में, चौक के अंदर इस किस्म की हरकत करते हैं, इस दिलेरी की कहाँ से शाय मिल गई इन लोगों को? कौन थे ये? इसमें मेरी ये असेसमेंट है कि शायद इनको थोड़े फासले से चेंज किया गया है। और नेचुरली इसमें देखें कि जब एक हमारे ये भाई जब ट्रेवल कर रहे थे तो जो भी लोग थे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सीख करनी थी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी जगह देखी होगी जो थोड़ा सा उनके मुताबिक सेफ या अन सीन स्पॉट था। लेकिन नेवरदलेस ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये वाकया हो जाना बड़ा अफसोसनाक है। इससे नेचुरली एक लोगों में जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो भी डिक्लाइन होता है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इंसिडेंट को ढूंढें, इन लोगों को कैसे किरदार तक पहुंचाएं। जैसे आपके इल्म में है कि इससे पहले जो अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, इसमें रिसेंटली बिलाल यासीन साहब का हुआ है, डीसी साहब पे फायरिंग हुई, वो अल्लाह ताला के फजल से, और हमने अपने टीम हमारी जो है उसने प्रोफेशनल एफर्ट करके तमाम लोगों को गिरफ्तार किया। तो हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम हमारी मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं, टेक्निकल भी, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी और बाकी भी। इंशाल्लाह ताला हम जरूर इस केस को मिनिमम टाइम में। आप ये भी बताइए मुस्तनसर साहब कि अब आप ये देखिए कि यकीनी तौर पे आप लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई की और आपने जो है, जिसमें यासीन साहब का फरमाने गए, बिलाल यासीन साहब का आप लोगों ने बंदे भी पकड़े, लेकिन इसका ये दूसरा मतलब भी तो है, ये हकीकत भी है, लोगों के अंदर ये ख्याल, ये डर, ये खौफ पाया जाता है कि स्पाइक जो है, क्राइम की शरह जो है वो लाहौर जैसे शहर के अंदर बढ़ रही है। सो
آپ اس چیز کو تو ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے. تو بڑھتی ہوئی اسپائک کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں مرتضیٰ, اس میں جو بات آپ کی ہے کہ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے ہائی پروفائل انسیڈنٹس ہوئے اس تمام میں تو لوگ وہ گرفتار ہو گئے اور کیس پولیس نے بڑے اچھے ٹریس بھی کیے. یہ ضرور ہے کہ آپ اس کیس کو سمجھتے ہیں کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ میڈیا پہ اسپیسیفکلی ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. جیسے سارے کیس ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ پکڑے بھی گئے. اور میری اپنی یہ اسسمنٹ ہے لاہور میں, لاہور آپ کو پتا ہے کہ کافی بڑا شہر ہے, اس کی 1.25 کروڑ آبادی ہے, دنیا کے 122 ملکوں سے بڑا یہ ایک شہر ہے. اور اس میں پولیس جو ہے وہ اپنا کام پوری تندہی سے کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کے پارٹ پہ جتنے انیشیٹو تھے, ایک اب سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ پرٹیکولرلی لاہور میں لگا ہوا ہے, کسی بھی اور کیپٹل میں نہیں ہے. یہاں پہ بڑی اچھی رسپانس فورسز موجود ہیں اور پولیس خود بڑی پروفیشنل ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک کنٹینیوس چیلنج تو ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ اگر ٹھیک طریقے سے کرتے رہے تو ہم اس چیلنج کو ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان ریزنیبل لمٹ رکھیں گے اور اس پہ قابو. یہ میں سمجھ گیا آپ کی بات, لیکن دیکھیں میری بات سنیں, بہت سارے عنصر ہیں جو ملتے ہیں جس کے بعد ایسے واقعات کا جو سرج ہے یا اس کا جو اسپائک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایسی خبریں ہیں, ہم نے کچھ عرصہ قبل دیکھی کہ لاہور کے جتنے سیف سٹی کے کیمراز لگے ہیں وہ سارے آپریشنل نہیں ہیں. بہت سارے بلکہ ہزاروں میں ایسے کیمراز ہیں جو اس وقت خراب ہیں یا وہ بند حالت میں ہیں یا وہ ریپیئرنگ مانگ رہے ہیں, تو ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے جو ہے نظر نہیں رکھی جا رہی, جس کی وجہ سے لوکیٹ نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرولنگ, اور پھر ہم نے دیکھا ناکوں کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. وہ درست ہے یا نہیں, یہ بحث بات کی ہے. تو کیا یہ ناکے کم ہونا یا پولیس کی سنپٹ یا سنیپ چیکنگ نہ کرنا, کیا سیف سٹی کیمروں کا خراب ہونا, ان میں سے کوئی ایک وجہ ہے یا دونوں وجوہات ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا تو ہے, بڑے اتنے شہر لاہور کے اندر اس قسم کے واقعات کا ہونا از بیسڈ آن فیو ریزنز. وہ ریزنز کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ویسے دیکھیں اس میں اگر آپ تو اس کو آبجیکٹو انالیسس کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایمرجنسی کالز ہیں, رسپانس کالز ہیں, تو فرینکلی اس کے اندر کوئی ایسا اسپیسیفک اسپائک نہیں ہے. یہ ایک آن ایوریج کرائم چلتا ہے, اور اگر آپ ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں کوئی اسپیسیفک اسپائک نہیں ہے. جو یہ امپریشن ہے کیمراز سے متعلق, یہ سیف سٹی والے بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن اس میں میری اسسمنٹ یہ ہے کہ دیکھیے 7500 کیمراز ہیں, مور دین 1 لاکھ میٹر آف آپٹیکل فائبر ہے. اس کے اندر ٹیکنیکل ایشوز آ جانا تو ایسی بات نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی ٹیم اس کو ریپیئر کرتی رہتی ہے. ضرورت اس چیز کی ضرور ہے جو آپ نے کہا کہ اس میں جو ایک ہمارا جو پرسپشن ہے لوگوں کے ساتھ, ہمارا کمیونیکیشن اتنا اچھا ہو, ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پائیں, اور جو ساتھ ساتھ ہمارا گڈ ورک ہے یا کیسز ٹریک ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو پرسپشن ہے اس کو بھی ہم امپروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صاحب کہ اب میں اسپیسیفکلی آخری سوال آپ سے اس کیس کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں, آج کے ہونے والے اس مرڈر کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی لیڈز ہیں, انویسٹیگیشن آپ کی کہاں تک پہنچی ہے, کوئی ایسے شواہد, امپیریکل ایویڈنسز, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی بیس پہ, یا ہیں بھی کہ نہیں ہیں جن کی بیس پہ یہ کیس آگے بڑھا ہے؟ ویئر ایگزیکٹلی وی آر ایٹ دس اسٹیج آف انویسٹیگیشن. جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہمارے پاس کچھ لیڈز ہیں, لیکن میں انفارچونیٹلی اس وقت آپ سے شیئر کر نہیں سکوں گا ڈیو ٹو سینسٹیوٹی آف دا کیس. اور باقی جیسے میں نے کہا کہ کرائم سین سے لے کے ان کی فیملی, ان کے باقی جو پروفیشنل دوست ہیں, آپ کے جو پریس کلب کے کولیگ ہیں, ان کے ساتھ میں نے بھی ڈی آپریشن انویسٹیگیشن میں خود تمام ملاقات ہم نے کی ہے, اور تمام ایشوز کو بڑا ایک ہولسم ہم طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ ہم بڑی ٹیکنیکل لیڈز اور سائنٹیفک لیڈز کو فالو کر کے ضرور ان ظالموں کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی آپریشن میں اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں راجہ بشارت صاحب, وزیر قانون پنجاب ہیں. ویلکم ٹو دا شو راجہ صاحب. راجہ صاحب, آج جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی اپنی کیا اوپینین ہے, اور ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تک کے اس واقعے کے اوپر آپ کی حکومت نے کیا کارروائی کی ہے. دیکھیں, آج میں اتفاق ہے کہ آج چیف منسٹر صاحب نے آئی جی آفس کا دورہ بھی کیا, اور میں بھی ان کے ساتھ تھا, اور وہاں پر پولیس کی جو اوور آل کارکردگی ہے صوبے میں, اس حوالے سے چیف منسٹر صاحب کو بریفنگ بھی دی گئی. اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کے حوالے سے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو حقائق بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجبور طور پر جو ہے وہ کرائم ریٹ کی رجسٹریشن میں کمی آئی ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس پر کبھی پھر بات کریں گے. لیکن آج کے حوالے سے میں کچھ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ
पूरी हमारी कोशिश है कि जितना जल्द अज जल्द हम मुलजमान को गिरफ्तार कर सकें वो करें। और अगर थोड़ा सा हम लाहौर पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें विज़िवी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए वो वर्कआउट हुए और पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया और कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं दी दिलवाई। इंशाअल्लाह ताला इस केस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ब्रेक थ्रू होगा और हम मुसलमान को अच्छा ये कि आप मेरे जो है पंजाब के, तो ओवरऑल जो पंजाब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल को लेके हमने रिसेंटली वाकयात देखे। मैं एसपी साहब से थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि ना फिर हमने ये देखा के ऊपर टारगेटेड अटैक है, हाइक तो बढ़ा है, आज का होने वाला मर्डर भी उसकी एक दूसरी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। क्या हमारे हाथ में जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो नहीं वैसी जैसी होनी चाहिए या जैसी कही गई थी, या हमारे हाथ में है, और अगर है तो फिर ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं? देखिए, आज मैं इत्तेफाक है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने आईजी ऑफिस का दौरा भी किया और मैं भी उनके साथ था और वहाँ पर पुलिस की जो ओवरऑल कारकर्दगी है सूबे में उस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग भी की गई। अब ये टेक्निकल बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये इस केस के हवाले से इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ बताना चाह रहा हूँ कि मजबूत तौर पर जो है वो क्राइम रेट की रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। लेकिन ये एक अलग इशू है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन आज के हवाले से मैं कुछ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि पूरी हमारी कोशिश है कि जितना जल्द अज जल्द हम मुलजमान को गिरफ्तार कर सकें वो करें। और अगर थोड़ा सा हम लाहौर पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें विज़िवी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, तो अल्लाह ताला के फजल करम से जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हुए वो वर्कआउट हुए और पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार किया और कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं दी दिलवाई। इंशाअल्लाह ताला इस केस में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ब्रेक थ्रू होगा और हम मुसलमान को अच्छा ठीक है, ठीक है, रह सकती है। अब देखिए आपके पास एक मनसब है और वो ज़ाहिर आप अपनी ज़िम्मेदारी जो आपको मिनिस्ट्री मिली है आप वो निभा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक सियासतदान भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज आप एक पॉलिटिकल वर्कर या एक पॉलिटिशियन होने के नाते इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि ये आपकी हुकूमत है या ये आपसे पहले भी जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो आके ये दावा करती हैं, वो बातें करती हैं, वो क्लेम करती हैं कि हम जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काम करेंगे, वो कहते हैं कि जी हम आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कदगन नहीं लगने देंगे, हम सहाफ़ियों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, और ऐसे बहुत सारे दावे बातें जो है वो आपकी हुकूमत ने भी की है। तो मुझे अब ये बताइए कि आप सबसे पहले तो बीइंग अ पॉलिटिशियन आप सैटिस्फाइड हैं कि आप लोगों ने सहाफ़ियों के लिए वो चीज़ें की हैं जो आप लोगों ने कही थी और जो आप लोगों को करनी चाहिए? राजा साहब। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इनिशिएटिव लिए भी गए हो तो अगर उसके बावजूद इस किस्म के वाकयात होते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर ये कहा जा सकता है कि वो इनिशिएटिव जो है वो नाकाफी है। सच्ची बात तो ये है। लेकिन मैं आपके तरफ से ये जरूर करना चाहूंगा कि जैसे आपने फरमाया कि बतौर एक सियासतदान के एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि हम जब इक़्तिदार में हों तब या इक़्तिदार से मैं कि साफी बरादरी की बेहतरी के लिए अफला बहबूद के लिए उनकी हिफाजत के लिए बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या उसका कुछ असर होता है या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करूंगा कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई इक़दाम कोई भी हुकूमत हो कोई भी अदारा हो जो अगर इस किस्म के कोई इक़दाम उठाता है तो अगर उनसे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर उनको बेहतर करने की जरूरत जो है वो होती है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के साथ साफी बरादरी भी जो है वो तावन करे तो मिलकर जो इक़दाम अभी तक उठाए हैं उनको बेहतर कर सकते हैं और जो मजीद कोई तजावीज़ हैं उन पर भी अमल दरामद किया जा सकता है। और इसमें कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि कदर नहीं है कि हम बेहतरी की तरफ, बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है और अगर बेहतरी की तरफ
लाया जाए तो उसमें कोई, मैं समझता हूँ, आर नहीं है। और अगर किसी वक्त पर कोई हुकूमत, कोई इंडिविजुअल, कोई पॉलिटिकल वर्कर अगर कोई ऐसा इकदाम उठाता है जिससे मुस्बत नतीजे नहीं आ रहे, तो उसको तस्लीम करना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ राजा बिशारत साहब, वजीर कानून पंजाब है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें का अंतनाक कत्ल जो है वो हम सबके लिए जो है वो एक दुख और एक तकलीफ का बायस है। बहरहाल इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आजम चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने की आजम चौधरी साहब। चौधरी साहब, ये बताइएगा, आप प्रेस क्लब के सदर भी हैं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपने इस वाक़े को विटनेस किया, उस क्राइम सीन को बेसिकली आपने जाके देखा जब यहाँ पर ये गोलियों से छलनी इसको किया गया। आप क्या कहेंगे हवाले से? थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए आज इंतहाई एक तकलीफ दे दिन है, बहुत परेशानी का आलम है, क्योंकि हमारे एक साथी को जो कि कैपिटल टीवी का सीनियर क्राइम रिपोर्टर था, उसको हमारे प्रेस क्लब के सामने सिग्नल पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। और जिस तरह से ब्रूटली ये वाकया पेश आया, उससे और ज्यादा तशवीश होती है, क्योंकि उसको 10 के करीब पुलिस को हॉल मिले हैं मौके से कि 10 गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है 7, 8 या 9 गोलियां वो स्नैन शाह के सीने में पेवस्त हुई हैं। और जगह का जो तयन किया गया वो लाहौर प्रेस क्लब के सामने, ये और ज्यादा हमारे लिए परेशानी के एक बायस है कि एक तो उन्होंने यकीनी बनाया कि स्नैन शाह की जिंदगी का खात्मा उन लोगों का यकीनी मिशन था, जो नजर आया उनके इस इकदाम से। दूसरा, उन लोगों ने देखें, जो हमें पता चला है कि कैपिटल टीवी के सड़क के दूसरी साइड पे हसनैन की गाड़ी खड़ी थी। हसनैन अपने ऑफिस से निकलते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर मुस्लिम लीग हाउस वाला सिग्नल वो घूम के वापस आते हैं गड़ी शो जाने के लिए। जब वो एम्बेसडर होटल के सामने पहुंचते हैं, सिग्नल पे खड़े होते हैं, उस वक्त मोटरसाइकिल सवार आते हैं, जो एक मोटरसाइकिल सवार उतर के उन पे जाके फायरिंग करता है और बेतहाशा फायरिंग उस पर की जाती है और यकीनी बनाता है अपने मिशन को। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंतहाई तशवीश का बायस और अफसोसनाक है। एक तो हमारे साथी का कत्ल, दूसरा जगह का तयन लाहौर प्रेस क्लब के सामने करना। उससे अभी तक ये चीज वाजे नहीं हो पा रही, क्या उनका टारगेट सिर्फ हसनैन शाह था, क्या उनका टारगेट लाहौर की पूरी सहाफी बरादरी को कोई पैगाम देना था, जो उन्होंने जगह का तयन किया। क्योंकि पुलिस के मुताबिक हसनैन शाह बिल्कुल गैर मुसल्ला था, उसकी गाड़ी में कोई वेपन नहीं था। अगर हसनैन शाह की कोई जाती दुश्मनी चल रही थी या कोई ऐसा मामला था, तो उसके पास भी कोई ना कोई वेपन होना चाहिए था, हिफाजती तदाबीर होनी चाहिए थी। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं है। हसनैन शाह रूटीन में अपना काम करके उतरते हैं और रूटीन में अपने घर की तरफ जाते हुए उनके ऊपर ये वाकया पेश आता है। और इसमें सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं। आपको पता है ये बड़ा हाई सेंसिटिव जोन है। लाहौर प्रेस क्लब के एक साइड पे अमेरिकन कॉन्सुलेट है, उसके साथ गवर्नर हाउस है, फिर नादरा का ऑफिस है, फिर एक साइड पे पुलिस लाइन है, दरमियान में शिमला पहाड़ी जहाँ पे ये वाकया पेश आता है। इस पूरे जोन को इंतहाई सेंसिटिव करार दिया जाता है, जहां पे पुलिस की, रेंजर्स की, रात को रेंजर्स की पेट्रोलिंग होती है, दिन में पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है। लेकिन ये कोई इंतहाई ट्रेंड लोग थे जो कातिल थे, उन लोगों ने पूरा देख भाल के इस हाई सेंसिटिव जोन के अंदर ये टारगेट किया। ये बड़ा हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज है और हमारे लिए परेशानी का बायस है। हमने गवर्नमेंट से और पुलिस से यही मुतालबा किया है कि इसको हाई प्रोफाइल केस की लिस्ट में रखें, क्योंकि ये दहशतगर्दी का वाकया है। दहशतगर्दी की तारीफ पे पूरा उतरता है, क्योंकि चौक के अंदर जब अंधाधुंध फायरिंग की गई तो वहां पे लोगों की दौड़े लगी हैं, लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागे हैं। इससे बड़ी क्या दहशतगर्दी हो सकती है कि हाई सेंसिटिव जोन के अंदर एक वर्किंग जर्नलिस्ट को प्रेस क्लब के सामने मर्डर कर दिया जाए। तो इसमें हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है, पुलिस से ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके कातलों को तलाश किया जाए और सामने लाया जाए, ताकि हमें कातलों का भी पता चले और उनके मकसद भी हमारे सामने।
اب یہ بتائیں گے آپ چودھری صاحب کہ یقینی طور پہ یہ تو ذرا آپ نے جو کہا وہ آپ اس کے اوپر کریں گے بھی عمل، لیکن اب بطور صدر لاہور پریس کلب آپ کیا کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں؟ 24 گھنٹوں کا آپ نے الٹیمیٹم تو دے دیا، لیکن اگر 24 گھنٹوں کے اندر پولیس والے یا انویسٹیگیشن ادارے جو ہیں وہ نہیں پکڑ پاتے مجرمان کو، اور پھر سزا کا پروسیس جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا، تو بطور صدر لاہور پریس کلب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا روڈ میپ، آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا اپنے صحافی بھائی کے اس مرڈر کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پہ اپنی گورننگ باڈی کی میٹنگ کال کی ہے، جو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم شروع کرنے اچھا۔ والے ہیں۔ وہ میٹنگ کا مقصد یہی ہے، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ حسنین شاہ کا ایف آئی آر کا اندراج ہونا، ایف آئی آر کے بعد ان کی جو میت ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر کے اس کی تدفین کرنا، یہ ترجیحی بنیادوں پہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گورننگ باڈی کی میٹنگ اسی لیے کال کی ہے تاکہ ہم ایک مربوط قسم کا لاہے عمل تیار کریں، جو کہ صرف حسنین شاہ کے مرڈر تک محدود نہیں ہے، وہ باقی صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی جو ہمارے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کریں۔ اور حسنین شاہ کے حوالے سے جو یہ واقعہ پیش آیا، اس پہ ہم نے فوری طور پر سوگ کا اعلان کیا لاہور پریس کلب میں، اور ہم تدفین تک پریس کلب بند رہے گا۔ اور ہم پولیس کے ساتھ ابھی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سی سی پی او لاہور بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے، ڈی آئی جی آپریشن یہاں پریس کلب آئے، باقی بھی پولیس آفیسر آئے، ان کے ساتھ یہی ہمارا یہ ہے کہ آپ جلد از جلد قاتلوں کو تلاش کریں اور ان کا مقصد تلاش کریں۔ اس حوالے سے ہم لوگ لاہور پریس کلب کے جو ممبرز ہیں، بے شک ہم دکھ میں ہیں، رنج میں ہیں اور تشویش زدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ اس تفتیش کے حوالے سے جتنا ہم اپنا بھرپور رول پلے کر سکیں، اپنا رول پلے کریں تاکہ جلد از جلد ہم قاتلوں تک پہنچے۔ اور اگر ہم 24 گھنٹے کا ہم نے ایک ٹائم دیا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر یہ کیس حل نہیں ہوتا، قاتل سامنے نہیں آتے، تو اس حوالے سے ہماری جو گورننگ باڈی کی میٹنگ کے اندر ابھی ڈیسائیڈ ہوگا لاہے عمل، اس کو ہم پبلک کریں گے، پریس ریلیز جاری کریں گے جو تمام اداروں میں جائے گی، تاکہ ہم آگے کے لیے کوئی اپنا لاہے عمل دے سکیں کہ ہم نے احتجاج میں جانا ہے تو کس طرح کا احتجاج ہوگا اور کیا کیا لاہے عمل ہم اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں آپ چودھری صاحب کہ اب آپ ماشاءاللہ صدر بھی ہیں لاہور پریس کلب کے، صحافیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو لاہور کے ہیں، اور آپ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ تو چلے آج کا واقعہ ہو گیا، لیکن صحافی مسلسل اس کرب سے، اس درد سے، اس تکلیف سے، ایسے واقعات سے، اور ان کی فیملیز، ان کے خاندان جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، یہ حکومت ہو، ماضی کی حکومتیں ہوں، جتنے یہ سیاستدان آتے ہیں، یہ آتے ہیں اور صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے دعوے باتیں جو ہے وہ بہت سارے کرتے ہیں، بلز لے کے آتے ہیں اور ان کو پاس بھی کرا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیے ہیں، لیکن یہ واقعات ہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، یا ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ اصل کیا کہانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑی ایک تلخ حقیقت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ حکومت نہیں، ماضی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے منشور کے ساتھ ساتھ دعوے، نعرے، وعدے کیے کہ آزادی صحافت پر کوئی قدغن نہیں آئے گی، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں ہمیں شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا کہ ہم سب صحافی جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو صحافت کے حوالے سے خطرناک ملک ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال سے یہ ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر صحافت کو خطرناک پیشہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو ورکرز ہیں ان کے تحفظ کا کوئی یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے سسٹم کہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی پاکستان بھر میں بہت اس میں آ چکے ہیں، ٹیررزم کی ذات میں آ چکے ہیں، ذاتی دشمنیوں کی ذات میں آ چکے ہیں، جس میں تمام صوبوں کے صحافی شامل ہیں اور پنجاب بھی ان میں شامل ہے۔ ہم بار بار حکومتوں سے اور سیاسی پارٹیوں سے یہ مطالبہ کرتے آئے تھے کہ آپ صرف نعرے اور دعوے نہ کریں، آپ عملی طور پر صحافیوں کے لیے اقدامات کریں۔ ابھی ایک حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل اس حکومت نے وہ پیش کیا تھا اسمبلی میں، وہ سنا پاس بھی ہو گیا، لیکن
کیا اس پروٹیکشن بل کا صحافیوں کو فائدہ ہو پائے گا؟ کیا ان کی زندگی کا تحفظ ہو پائے گا؟ یہ صرف ابھی تک زبانی جمع خرچ ہے، عملی طور پر ایسی صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ آج ہمارے ساتھی کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، سب سے بڑے پریس کلب کے باہر جس طرح قتل کیا گیا، میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر اس ٹیسٹ کیس میں حکومت کامیاب ہوتی ہے، قاتلوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کا مقاصد سامنے لائے جاتے ہیں، تو کسی حد تک ہم اس پروٹیکشن بل جو ہے نا یا حکومت کے اقدامات ہیں ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور باقی جو جتنے جرنلسٹ ہیں ان کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا، تو ہم اس طرح مان لیں کہ یہ حکومت بھی جو دعوے کر رہی ہے وہ سچ ثابت ہوں گے، کیونکہ ہمیں ماضی کی طرح اس حکومت کے دوران بھی اسی طرح کی سینسرشپ کا سامنا ہے، اسی طرح زندگی کا عدم تحفظ کا سامنا ہے، اسی طرح معاشی جو ہمارے ساتھ ایک، میں تو اسے ٹیررزم کا نام دوں گا، جو معاشی ایک دہشت گردی ہوتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اس میں ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں ان چیزوں کا تحفظ ملے گا تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ یہ حکومت نے اگر کوئی بل پاس کیا ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ پہنچا لوگوں کو۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے اعظم چودھری صاحب، صدر لاہور پریس کلب کے، بہت شکریہ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پروگرام میں گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے، جاری رہے گا سلسلہ، ابھی وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑیں گے۔ بیک آفٹر دا بریک، گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں آج ہم موضوع بحث لے کے آئے ہیں افسوسناک واقعے کو، جس میں ہمارے کولیگ، ہمارے ساتھی، ہمارے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کا مرڈر ہو گیا ڈیوس روڈ لاہور میں دن دہاڑے۔ سی سی ٹی وی کیمراز، سیف سٹی کیمراز، پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمراز کی موجودگی میں امریکی سفارت خانے کے قریب، پولیس لائن کے قریب، لاہور پریس کلب کے بالکل سامنے بہت سارے ایسے سینسٹیو مقامات یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پہ سیکورٹی جو ہے وہ سینسٹیو زون اس کو قرار دیا جاتا ہے، اس کے قریب گورنر ہاؤس کی بلڈنگ کے قریب جو ہے یہ واقعہ ہو گیا، دن دہاڑے جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ خیر، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں ارشد انصاری صاحب۔ ارشد انصاری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، سابق صدر لاہور پریس کلب جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے ارشد صاحب۔ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سینئر صحافی ہیں، آپ لاہور پریس کلب کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس واقعے کے چند ہی لمحوں کے بعد یہاں پر پہنچے۔ یہ میں جانتا ہوں بات، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ پریس کلب کی بلڈنگ کے اندر موجود تھے، یہ پریس کلب کے باہر واقعہ ہوا، گولیوں کی گھن گرج آپ کو سنائی دی اور آپ واپس آئے، اور غالباً جو ہے آپ جب یہاں پہنچے حسنین شاہ کے پاس تو آپ نے دیکھا کہ ان کی کچھ سانسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ کیا آپ کہیں گے، کیا ریسپانس کریں گے آج کے واقعے کے حوالے سے؟ پورا جو ہے لوگ اس سے پورے لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان کی صافی برادری میں شاہ کے قتل میں ایک ڈیپ سلطہ چلات ہے۔ میں اس وقت پریس کلب بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرے چیف سیکرٹری شاداب ریاض صاحب، ہم کافی لوگ بیٹھے تھے، کھڑے تھے، بیٹھ کے کیا بھی نہیں لگے۔ ایک ہی دیر میں کوئی میرا خیال تھوڑے منٹ کی گزرے ہیں تو ایک دم تک ٹراؤڈ ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، مجھے شاداب نے کہا کہ بھائی گولیاں چلتی ہیں، تو میں نے اٹھو جاتا، میں نے ایک دم چونکہ نیم جرنلسٹ تو سارے جو بیٹھے تھے ہم ساری باہر نکل گئے، شاداب ریاض صاحب بھی میرے ساتھ، اور ہم خود سارے دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، باہر نکلے ہیں۔ باہر نکل کے دیکھا تو اب ایک دم شناختی ہوئی، گاڑی چوک میں کھڑی ہوئی تھی، گاڑی سٹارٹ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کون ہے، لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ صاف ابھی ہے۔ تو مجھے تھوڑی دیر بعد شاداب ریاض صاحب نے کہا کہ ارشد بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ جو گاڑی ہے یہ شہنشاہ کی ہے، اور میں کہا نہیں یار شاداب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کہنا، وہ شاداب بہت پریشان تھا، اس نے کہا نہیں گاڑی ہوئی ہے چیک کریں ارشد بھائی۔ میں جیسی آگے گیا ہوں اور میں نے اس کو کھولا ہے تو اس نے شہنشاہ تھا، اور آخری مطلب میں نے اس کو ہاتھ ابھی لگایا نہیں تو اس نے کم کیا، تو اس کی چھاتی میں نے دیکھی ہے، اس کی چھاتی میں اتنا گولیاں درست ہوئی تھی، اور اتنا دن دہاڑے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا صحافیوں کو اتنا قتل کر دینا، اور میں تو یقین کریں کہ ابھی تک کوئی ڈرامہ ہی ہے، کوئی جیتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ
میں نے کیا کرنی چاہیے کہ میں نے اس کی سانسیں دیکھی ہیں ہاتھ میں، تو میں اب کیا بتاؤں کہ میں کس حالت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے سارا سین دیکھا. آپ بھی وہاں پہ لوگ سب آ گئے اور شتاب ریاض صاحب بھی ایک دم وہاں پہ، احمد راشد صاحب بھی پہنچے، مجھے وہاں بھی وہ بھی ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے یہ صحافت جو ہے وہ لاہور نہیں بلکہ پاکستان میں آج جو غم و غصہ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ کیا صحافی کون سے پروٹیکشن دینی، کون سے جو اسمبلی سے بل پاس ہو رہے ہیں صحافیوں کو کون سے تحفظ ہیں، کیا جتنے پہلے صحافی قتل ہوئے کیا ان کے جو ملزمان تھے کیا وہ ان کو پکڑ لیا گیا، کیا وہ گرفتار ہو گئے، کیا وہ کیسے کردار تک پہنچ گئے؟ نہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ حسنین شاہ کا جو قتل ہے وہ ایسا رائے نہیں جائے گا، اور یہ قتل سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پریس کلب کے دروازے کے سامنے قتل ہوا. پورے ملزمان کے کیا انہوں نے میسج دیا کہ یہ پوری طاقت کو مار گئے. اور پریس کلب جو ایک لاہور پریس کلب ایک سب سے بڑا ایک پاکستان کا پریس کلب ہے، اس کے وہاں ان کے ایک سینئر ممبر اور ایک سینئر بینک بوٹر سیکرٹری ٹاپ ٹیم کے ساتھ وہ عرصے دراز سے وابستہ تھا، کیا اس کو مار دیا گیا یا پوری صحافت مار کے ہوئے چلے گئے؟ کیا میسج دیا ان کو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جب دن دہاڑے گولی چلی تو نہ مجھے وہاں کوئی کا نظر آیا، نہ مجھے وہاں کوئی حکومت نظر آتی ہے، نہ کوئی. یہ سب دعوے دار ہیں، سب جھوٹے دعوے دار ہیں، روز جھوٹے دلاسے دیتے ہیں. لیکن ارشد صاحب ذکر کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ والی حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو، میں سے پہلے بھی پوچھ رہا تھا، میں نے یہ سوال جو ہے اس سے پہلے بھی رکھا، اعظم چودھری صاحب کے لیے بھی رکھا، راجہ بشارہ صاحب سے ان کے لیے بھی رکھا، آپ بھی سابق صدر رہ چکے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مطلب کس چیز کی صحافت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ہم ان کو آزادی اظہار رائے دیں گے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دن دہاڑے صحافی جب مرڈر ہو رہے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ تمام تر صحبتیں پریشانیاں برداشت کر رہی ہیں. تو کون ہے جو ان کے لیے کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے؟ کوئی لگتا ہے آپ کو کہ کسی نے کیا؟ بات بڑی درست کی ہے کہ یہ جتنے بھی حکمران آتے ہیں نا، تو یہ جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا، اب جس طرح عمران خان صاحب کے آپ کنٹینر 2014 والا جب یہ اسلام آباد میں کرنا تھا، وہ سب سے بڑے چیمپئن تھے صحافت کے علمبردار تھے. ٹھیک ہے، آج ان گورنمنٹ کو 4 سال ہے، آج سب سے بڑی علمبردار جو ہے وہ صحافیوں کی اپوزیشن بن گئی ہے. آپ نے بڑی اچھی سوالیں کر لیا. کل کو یہ جب ایوان میں جائیں گے اور یہ ٹریننگ بینچ سے بیٹھے ہوں گے تو یہ بھی اسی طرح انکوائری کر لیں، آئی ٹی صاحب چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، ٹکٹاک چلے جائیں. لیکن کسی نے کوئی کانکریٹ چیز کی ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں. میں آپ کو کتنے نام لے دیتا ہوں کہ جن کو قتل کیا گیا، کیا آج تک کافی پکڑ لیے انہوں نے؟ کسی کو پکڑا آج تک؟ سلیم شہزاد کی قتل پکڑے تھے، ولی خان بابری کی قتل کتنی بڑی پکڑے تھے؟ مجھے یہ بتائیں نا کون، میں کتنے نام آپ کو دکھا دوں. تو سب بات آپ نے بڑی درست کی ہے کہ یہ اندر جب جاتے ہیں ان کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو معاملات اور ہوتے ہیں. اور کوئی پارٹی ہے تو پی ٹی آئی ہو، مسلم نون ہو، پارٹی ہے، کوئی اور، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنے بس ایک ٹویٹ کر کے اور پڑے ہٹتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت یہ ہے کہ ایک صحافی دن دہاڑے پریس کلب کے گیٹ کے سامنے قتل ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کے تمام جتنی صحافی تنظیمیں ہیں پورے پاکستان، ان کو اس تک سر جوڑ کے ایک ہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ ملزمان گرفتار کر کے ان کو سزائے موت دینی چاہیے. سزائے موت ان کو کیفرے اقتدار تک پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے ارشد انصاری صاحب، صدر لاہور پریس کلب، سینئر جرنلسٹ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اس افسوسناک خبر کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھی، ہمارا کولیگ، ہمارے کرائم رپورٹر حسنین شاہ جو ہے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے آج جان ملے. ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جاں بر نہ ہو سکے. اس کے حوالے سے مکمل حقائق کیپٹل ٹی وی جو ہے وہ آپ کو دیتا رہے گا، اور یقینی طور پہ جب تک نہیں ملتے تب تک ہم اس ایشو کو یوں ہی اٹھاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.